پر آپ جو ہے وہاں کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں، وہاں کس طرح سے پاکستانی رہ رہے ہیں۔ سر یہ گرومنگ گینگ کیا ہے اور کیوں اس طرح جو ہے وہ پاکستانی اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کسی آرگنائزڈ انٹرنیشنل نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہے، یہ لوکلائزڈ گروپس ہیں۔ مثال کے طور پہ جو 4 شہروں کا ریفرنس عام طور پہ دیا جاتا ہے، یہ آکسفورڈ ہے، ٹیلفرڈ ہے، رادرہم ہے اور راچ ڈیل ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی وہ جو بندہ ابھی 14 سال جس کو سزا ہوئی تھی وہ رہا ہوا ہے، شبیر احمد اس کا نام ہے، 73 سال اس کی عمر ہے، وہ راچ ڈیل سے تھا۔ راچ ڈیل ایک شہر ہے مانچسٹر کے پاس۔ تو یہ لوکلائزڈ گروپس ہوتے ہیں جو کہ ینگ لڑکیوں کو اور ولنریبل جو سوسائٹی کے گروپس ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ایکسپلائٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کوئی لالچ دیا، پیسے دیے، ڈرگز دیں، اپنی جھوٹی محبت یعنی محبت کا یقین دلایا اور پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا۔ جنرلی سیکچولی ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ جو صاحب ہیں شبیر احمد، یہ ان کو 14 سال کی سزا ہوئی تھی جو کہ اب ختم ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کا سروائیول جو ہے وہ خطرے میں ہے میری وجہ سے اور شہزاد اکبر کی وجہ سے، اور اس لیے وہ میری واپس حوالگی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور شہزاد اکبر کی واپس حوالگی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور کے اوپر بلیک میلنگ کی جا رہی ہے برطانوی سرکار کی کہ گرومنگ گینگ جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے جو غلیظ کردار ہیں ان کو پاکستان اگر واپس ہم نے لینا ہے، ڈیپورٹ آپ نے کرنا ہے، تو عادل راجہ ہمارے حوالے کریں اور شہزاد اکبر ہمارے حوالے کریں۔ اور یہ سکائی نیوز کے اوپر لیٹسٹ جو اس وقت انٹرویو چل رہا ہے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ عادل راجہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی حکومت کے لیے شدید ترین خطرہ ہے، اور یہ مسلسل برطانوی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن یہ معاملہ گرومنگ گینگ کا کیا ہے، اور برطانیہ کنسیڈر اس کی جگہ کر رہا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، تو پاکستان کے اوپر جو ہم ان کو فورن ایڈ دے رہے ہیں وہ بند کر دیں۔ نمسکار، السلام علیکم، ست سری اکال، جے جھولےلال۔ میں ہوں جی پریم مٹرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام۔ حقیقت یہ ہے، ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، مہینہ آدھا پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اس سے پہلے بھی 2-4 پروگرام کیے ہیں، برطانیہ کے جو گرومنگ گینگز ہیں اور جس میں پاکستانی پنجابی مسلمان ملوث ہوتے ہیں۔ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی گوری لڑکیوں کو، خیر بنیادی طور پر وہ گوری لڑکیوں کا شکار کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہندو یا سکھ لڑکیوں کو بھی پھنسا لیتے ہیں، ان کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر ان کے اوپر جنسی زیادتیاں کرتے ہیں، عصمت دری کرتے ہیں، گینگ ریپ کرتے ہیں، اور اکثر اوقات ان کو پھر بازار میں بیچ دیتے ہیں۔ تو ان کے خلاف وہاں پر ایک مہم چلائی گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں کی جو سرکاریں ہیں، کیونکہ پاکستانی مسلمان ان کے لیے ووٹ بینک ہے، اسی لیے وہ ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر ایکشن بھی نہیں لیتے۔ لیکن کبھی کبھی ایویڈنس اتنا مضبوط آ جاتا ہے کہ پولیس کو بھی ایکشن لینا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح 2012 میں ایک بندہ تھا پاکستانی پنجابی، شبیر احمد، کہتے ہیں روچ ڈیل کا تھا، وہاں پر اسے ڈیڈی کہا جاتا ہے، اور وہ ایسے گرومنگ گینگ کا سرغنہ تھا، لیڈر تھا،
और उसने ऐसी कई वारदातें की थी। फिर उसके ऊपर कानून की लाठी गिरी, उसके ऊपर केस चला और उसे 22 साल की सज़ा हो गई। अब किसी वजह से कुछ दिन के उसको रिहा कर दिया गया है, यानी 14 साल की सज़ा वो भुगत चुका है, बाकी 8 साल की उसकी माफ़ कर दी गई। अच्छा, क्योंकि वो पाकिस्तान से मेरे ख्याल में 67 में वो शिफ्ट होकर आया था, उस वक्त 14-15 साल का बच्चा था, आज तो बड़ा हो गया है। तो उसके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी बरतानवी शहरियत भी है और पाकिस्तानी शहरियत भी है। तो बरतानिया ने, क्योंकि वो मतलब रेपिस्ट था और ग्रूमिंग गैंग का लीडर था, ऐसी वजूहात की वजह से 2016 में जब वो जेल में ही था तो उसकी बरतानवी शहरियत जो है, ब्रिटिश सिटीजनशिप, उसको मनसूख कर दिया गया। अब जब वो आज़ाद हो चुका है तो बरतानिया की सरकार चाहती है कि उसे पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर दिया जाए। अब पाकिस्तान उसको वापस लेने से इनकार करता है और उसके लिए कई जो है बहाने बनाता है। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आता कि सॉरी, जब उसकी पाकिस्तानी सिटीजनशिप अभी तक इंटैक्ट है तो फिर पाकिस्तान उसको लेने में हिचकिचाता क्यों है? उसकी ड्यूअल सिटीजनशिप थी, बरतानवी सिटीजनशिप उसकी कैंसिल हो गई, तो पाकिस्तान शुड ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट सच पीपल। अभी क्या हुआ है कि जब उसके बारे में बताया गया पाकिस्तान सरकार को कि उसको वापस भेजा जाएगा, तो पाकिस्तान ये बहाना बनाता है कि अगर आप चाहते हैं, उसका नाम शबीर अहमद है, अगर आप चाहते हैं कि ये शबीर अहमद को हम वापस ले लें तो फिर जो पाकिस्तान के एंटी गवर्नमेंट पीपल वहाँ पर है, अब जाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के होंगे, इमरान खान की पार्टी के, वो चाहते हैं कि उनकी जो एक्स्ट्राडाइशन की दरख्वास्तें बरतानवी सरकार के पास पेंडिंग हैं उन्हें वापस कर दिया जाए। यानी शबीर अहमद के साथ जो पाकिस्तान को बंदे चाहिए वो भी उनको मिलने चाहिए। अब यहाँ पर बरतानवी सरकार का उसूल या यूँ कह दीजिए प्ली ये है तो वो कहेगी कि ये फैसला करना कोर्ट का काम है कि किसको रिपेट्रिएट किया जाए और किसको नहीं। अब एक दूसरी जो रुकावट भी है इस सिलसिले में, बरतानिया का एक कानून है इमिग्रेशन एक्ट 1971, उसके मुताबिक जो बंदा 50 साल पहले से आ चुका है बरतानिया में उसको रिपेट्रिएट नहीं किया जा सकता। तो बरतानिया की मिनिस्टर है तो वो भी पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी निज़ार शबाना महमूद, उसने एक बयान में कहा है कि इसका हल हम निकाल लेंगे और बहुत जल्दी उसमें अमेंडमेंट करके, जो इमिग्रेशन एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके ऐसे बंदों को वापस भेजने का जो है ऑप्शन भी डाल दिया जाएगा। लेकिन फिर वही बात कि पाकिस्तान सरकार उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। अब इसके लिए आप मुख्तलिफ, अब यहाँ पर ख़ास बात यह है कि जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं वो क्या कहते हैं आप उनको सुनिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मानते हैं कि पाकिस्तानी अक्सर करके ऑन एन एवरेज
جو بھی باہر رہتے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ جس کے خمیر میں جو چیز ہوگی وہ تو وہی کرے گا. خیر آپ ان کو سن لیجیے. اب ان کو جو برطانوی حکومت ہے وہ ڈپورٹ کرنا چاہ رہی ہے پاکستان، لیکن اس پہ کچھ قانونی اور کچھ آئینی مسائل درپیش ہیں، تو غور اس چیز پہ ہو رہا ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل لیگل چینجز لائی جائیں قانون میں، اور پھر اس کے بعد ان کو یہاں سے نکالا جائے. تو روچڈیل میں کافی بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی، آکسفورڈ میں بھی ہیں، رادرہم میں بھی ہیں، ٹیلفرڈ میں بھی ہیں. اب یہ لوگ اب ویسے تو ان کا تعلق کسی بھی ایتھنیسٹی سے ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے، لیکن دو چیزیں بڑی پرومیننٹ نظر آئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو میجورٹی ہے وہ مسلمان تھے، اور جو میجورٹی تھی وہ پاکستانی تھے. تو اب وہاں پہ چونکہ جو یورپینز ہیں وہ بہت زیادہ کانشیس ہیں. پولیس جو ہیں وہ لندن میٹروپولیٹن پولیس کے ساتھ رہ چکے ہیں، آفیسر کے طور کے اوپر ان کیسز کو ڈائریکٹ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عالمی مسئلہ ہے، صرف برطانیہ کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر بچیوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی پاکستان میں 7 سے 8 کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں، میں خود کہہ رہا ہوں. لیکن مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے جو اب ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اور امیگریشن کے خلاف جو سینٹیمنٹ ہیں برٹش وائٹ کے، برٹش رائٹ کے، وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا وائٹ برٹش گورے جو ہیں وہ اس کے اندر زیادہ ہیں کیونکہ ان کی آبادی زیادہ ہے. لیکن یہ جو بندہ ہے شبیر احمد، اس کو چھوڑنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی، وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور اب اس کو چھوڑنے کے ساتھ، اس کو واپس پاکستان بھیجنے کے ساتھ، میری جو ایکسٹریڈیشن پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے، سکائی نیوز کے اوپر یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ جناب میں اور شہزاد اکبر 2 لوگ ایسے ہیں جو اگر پاکستان کی حکومت، اگر ہم ان کے حوالے کر دیے جائیں تو وہ پھر ان چائلڈ گرومنگ گینگ ممبر کو لے لیں گے، جس کے اوپر تھیو کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو جیل سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ ساری عمر اس کو جیل کے اندر رہنا چاہیے. ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداع لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا.